تو سیاست میں چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز حکومت کے اس وقت چیلنج کے اوپر آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی احتجاج کے، اپنی مزاحمت کے مختلف رنگ دکھا دیے حکومت کو، چاہے وہ ریلیاں لے کر آنا تھا، اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنا تھا، یہاں دھرنے کا پلان تھا، جلسے جلوس، یہ ساری چیزیں انہوں نے کر کے دکھا دیں۔ مولانا صاحب کا جو ورکر ہے آن دی ادر ہینڈ، وہ پھر بڑا تگڑا ورکر ہے جو ان کا سپورٹر ہے، جب وہ سڑکوں پہ آتا ہے، وہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھیں، وہ پھر ہلنے کا نام نہیں لیتا، وہ حکم کی تعمیل کرتا ہے قیادت کی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی طرح 26 نومبر کو بھاگنے والا نہیں ہے۔ تو کیا اگر مولانا صاحب بھی آ جاتے ہیں اسی طریقے سے سڑکوں پہ، تو حکومت کے لیے وہ چیلنج ہوگا؟ مولانا کبھی اس طرح سے سڑکوں پہ نہیں آئیں گے۔ نہیں آئیں گے؟ اچھا۔ مولانا جو ہے وہ بالکل، وہ ان کا احتجاج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ہوں۔ وہ کبھی اس طرح کا نعرہ نہیں لگائیں گے کہ ہم نے سر سے کفن باندھ لیا ہے اور ہم اب بندوقیں اٹھا کے جو ہے وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے جنازے پڑھنے کا جو ہے وہ پیغام دے آئے ہیں۔ ایسی بات انہوں نے کبھی نہیں کی، اور ایسا وہ کریں گے بھی نہیں۔ اگر وہ احتجاج کریں گے، اگر جی وہ ریلی کریں گے، اگر وہ لانگ مارچ کریں گے، اس سے پہلے انہوں نے کوئی ایک لانگ مارچ تو نہیں کیا، 20 بالکل لانگ مارچ کیے ہیں۔ بالکل۔ کبھی بھی ان کا نہ یہ موقف رہا ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ تو ان کا اوبویسلی ایک بہت لمبی تاریخ ہے احتجاج کی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب کرتے ہیں اپنا ورکر سڑکوں پر لے کر آتے ہیں، تو وہ اسٹریٹ پاور کیا ہوتی ہے وہ سب کو بتاتے ضرور ہیں۔ لیکن اس میں رانا صاحب ایک چیز بتائیے کہ کل اور پرسوں 2 دن جو کانفرنس یہاں پر ہوتی رہی، اس کے اندر جو تقاریر ہوئیں وہ تو ایک طرف، بٹ وہ جو طریقہ کار پہ حکومت کو کرٹیسائز کیا گیا کہ ہمیں جی اجازت ہی نہیں دی گئی، اور دیواریں پھلانگ کے قیادت جا رہی ہے، اور وینیوز نہیں مل رہے ہیں، یو تھنک کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی اف ٹرو؟ نہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، اور نہ حکومت نے کی ہے۔ یہ تو بڑی بے ضرر حکومت ہے، یہ ان کو بھی معلوم ہے۔ ہوں۔ بالکل حکومت کے کسی لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو کانفرنس جو ہے وہ نہ کرنے دی جائے۔ اب اگر وہاں پہ کسی انتظامی افسر نے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بات کی ہے، تو جو میں نے معلوم کیا ہے، تو جی۔ مجھے تو یہ بتایا گیا کہ جی وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے ہم نے فورس کو کھڑا کیا تھا۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں روکنے کے لیے کھڑا کیا تھا، ہوں۔ لیکن وہاں پہ کوئی ایسی صورت سامنے آئی نہیں۔ ویسے میٹنگ انہوں نے وہاں پہ اپنی کانفرنس انہوں نے کی ہے، تقاریر بھی کی ہیں، اور کسی کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ درج ہوا ہے، نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہوں۔ تو اب اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس حد تک بات درست ہے، تو یہ انتظامی لیول پہ کوئی وہاں پہ معاملہ ہوا ہے۔ گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ان کو اکٹھے نہ ہونے دیا جائے یا ان کو کانفرنس نہ کرنے دی جائے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت اوبویسلی نئی جماعتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے سابقہ ساتھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہیں، ان کی بھی جماعت سامنے آ چکی ہے، عوام پاکستان۔ انہوں نے کل جو باتیں کی ہیں، حکومت پہ تو تنقید اپنی جگہ، خان صاحب پہ بھی تنقید انہوں نے کی ہے، اور کہیں نہ کہیں اوبویسلی وہ ایک جو ریفٹ ہے، ٹسل ہے یا کانٹرڈکشن ہے وہ دونوں کے نظریات میں اور خیالات میں، وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ کمپرومائز کر سکیں گے ان چیزوں کے اوپر؟ نہیں، دیکھیں، جو بنیادی چیزیں ان کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہوں۔ اگر اپنے بنیادی جو سوچ ہے اس کے اوپر اگر مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی یا شاہد خاقان عباسی صاحب اگر وہ میاں نواز شریف سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کریں گے؟ ہوں۔ یعنی اگر رواداری، لحاظ، عزت کا آپ بات کریں، جی۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو لوگوں کے ساتھ جس طرح سے وہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جس رواداری سے وہ پیش آتے ہیں، تو عمران خان صاحب تو اس کا عصر شیر بھی نہیں ہے ہوں۔ جتنا وہ احترام کرتے ہیں ان صاحبان کا۔ تو اگر وہ اپنی ایک سوچ کی بنیاد پہ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ ہوں۔ بالکل کریں گے۔ یہ بات درست ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بنیادی جو اصول ہے، سوچ ہے، اس پہ اوبویسلی
کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جس کا بار بار تقریباً سبھی نے ذکر کیا وہ اکانومی تھا، اور جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تب بھی یہی مقصد جو ہے وہ عوام کو بتایا جاتا تھا۔ ابھی کل بڑی تنقید ہوئی پھر سے جب آپ کی وزیر اعظم کی کابینہ جو ہے وہ دوگنا ہو گئی، 46 کابینہ کے ارکان ہو گئے ہیں ایس اے پی ایمز کو ملا کے اور معاونین کو ملا کے۔ تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف اکانومی کی حالت ہے، ایک طرف آسٹیریٹی میجرز لیے جا رہے ہیں اور کابینہ بڑھا دی گئی ہے، کل اس پہ بھی تنقید کافی ہوئی اپوزیشن کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے، ان کا بالکل حق ہے، انہیں تنقید کرنی چاہیے، لیکن اگر تو یہ اس لمٹ سے زیادہ ہو گئی ہے جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو پھر تو بالکل غلط ہے، اس کو بالکل کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اگر جو 11% کا ایک اپنا جو ہے وہ حد آئین نے مقرر کی ہے، ٹھیک، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر تنقید جو ہے نا وہ سبسٹینشیٹ نہیں کرتی، باقی اپوزیشن کو بالکل کرنی چاہیے۔ تو ایک وزیر کے پاس 3 جو ہے وہ محکمے ہوں، اور اس محکمے کا خرچہ اگر جو ہے وہ یعنی ان بلینز ہے، تو ایک منسٹر کی جو تنخواہ ہے یا منسٹر کا جو خرچہ ہے، تو اس سے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو کیا خسارہ پڑے گا یا اس کو فائدہ ہوگا؟ یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میری جو ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک رائے کابینہ میں میں جو توسیع ہوئی ہے یہ اور جس طرح ضروری پورٹ تھا۔ فولیوز کے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، اس سے آپ کے جو سیاسی امور، بلکہ سیاسی بھی نہیں ریاستی امور کہہ لیجئے، وہ چلانے میں بہتر انداز میں مدد ملے گی؟ جی دیکھیں، اگر ایک یعنی آپ کسی ڈویژن کی بات کر لیں جو پورٹ فولیو یا منسٹری ہے، تو اس کا خرچہ جو ہے وہ بجٹ ان بلینز ہے، اور اگر وہ اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ایڈوائزر ہے، نہ کوئی منسٹر ہے، تو یہ صورت بہتر ہے یا کسی کو ہونا چاہیے؟ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایک ایڈوائزر یا منسٹر کے جو ہے وہ اخراجات سے؟ اسی لیے جو ہے وہ آئین نے اور قانون نے اجازت دی ہے کہ جی یہ ایک لمٹ ہے، اس لمٹ میں آپ 5 ایڈوائزر مقرر کر سکتے ہیں، آپ اتنے جو ہے وہ منسٹر یا اسٹیٹ منسٹر مقرر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو یہ تعداد جو ہے وہ ود ان دوز لمٹس ہے، بلکہ اس سے کم ہے، تو پھر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کو تو پھر اعتراض کرنا ہے، انہوں نے اگر کیا ہے، لیکن اگر وہ ود ان لمٹس ہے تو وہ تو ہو جائے۔ اچھا، اس میں کوئی اس پہ رانا جو ہے صاحب، وہ غلط آپ نہیں کی ہے۔ اتحادی جماعت اوبیسلی آئینی عہدوں پہ بھی وہ موجود ہیں، ویسے بھی وہ آپ کے اپنے آپ کو آپ کا اتحادی کہتے ہیں، لیکن وہ جہاں پہ کابینہ کی بات آئے، ذمہ داری لینے کی بات آئے، پورٹ فولیوز آگے چلانے کی بات آئے، وہاں پہ کیوں شامل نہیں ہو رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی ایک وزیر جو ہے، حالانکہ خود اسحاق ڈار صاحب ان کے پاس گئے، آفر کیا، وزیر اعظم کا پیغام دیا، ایک نہیں کئی بار، وہ کیوں نہیں آتے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ ایک نہیں کئی بار، بلکہ اس بار بھی۔ لیکن دیکھیں، ہر سیاسی جماعت کو اپنے الیکٹوریٹ، اپنی پولیٹکس کو دیکھنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ ساتھ نہ ہو تو گورنمنٹ، آپ کو نمبر گیمز آپ کے سامنے ہے، اگر وہ ساتھ نہ ہو تو گورنمنٹ قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کے لیے یہ بہتر سمجھا ہے کہ ہم کیبنٹ کی رسپانسبلٹیز نہ لیں، باقی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل آفیسز جو ہم ان کی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے، اور وہ پوری طرح سے ہمارے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ ٹھیک ہے۔